دیکھو یار، یہ کام اپنا جینا مرنا اوڑھنا بچھونا ہے، کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ سر، کم از کم مجھے میری زندگی میں تھوڑی سی پرائیویسی تو دے دیں۔ آپ کے سامنے تو اب ننگا پن سا محسوس ہوتا ہے، میرے ہر کام کی آپ کو خبر ہو جاتی ہے۔ خاموش ماحول میں زبردست کہا ابھرا، ینگ مین، مجھے اصل موضوع سے مت ہٹاؤ۔ جو سوال آپ نے پوچھا ہے اس کا جواب آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ مجھے علم ہے، اسی لیے پوچھا ہے۔ یار، تم جانتے ہو وہ میری رشتہ دار ہے۔ میں جانتا ہوں، مگر میرے لیے یہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ کیا میں جان سکتا ہوں تم نے اپنے دشمن کی بیٹی سے شادی کیوں کی ہے؟ کیا اسے بدلہ لوگے؟ تھوڑی دیر خاموشی چھائی۔ میں نے شادی نہیں، نکاح کیا ہے۔ اور نہیں، میں نے کسی انتقامی جذبے کے تحت یہ کام نہیں کیا، نہ ہی میں عورت سے بدلہ لینے کو اچھا سمجھتا ہوں۔ تم دوہرا معیار نہیں اپنا رہے؟ تم نے اپنی زندگی میں ایک عورت سے انتقام لیا تھا اور بڑا ہی سخت بدلہ لیا۔ پھر خاموشی کا وقفہ ہوا۔ وہ عورت میری قصوروار تھی، یہ عورت بے قصور ہے، اس لیے تم اس کو مرنے کے لیے ایک بند گھر میں چھوڑ کر فرار ہوئے۔ اب وہ وہاں نہیں ہے، تمہیں کیسے علم ہوا؟ سر، آپ کو اپنا سوال تھوڑا بیوقوفانہ نہیں لگ رہا؟ ظاہری بات ہے، مجھے بھی ویسے ہی علم ہے جیسے آپ کو ایک ڈیٹیل کا پتہ تھا۔ کیا یہ تمہارا پلان تھا؟ جی نہیں، میرا پلان اس کو واپس لاہور اس کے گھر چھوڑ کر آنے کا تھا، مگر اس لڑکی کے درمیان میں آنے کی وجہ سے چوپٹ ہوا ہے۔ اگر یہ تمہارا پلان تھا پھر تو اچھا ہوا کہ وہ لڑکی اس کو اپنے ساتھ لے گئی، مگر آگے کیا ہونا ہے؟ ایسے کیسے وہ کسی کے گھر رہ سکتی ہے؟ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو کل ہی اس کو وہاں سے نکال کر اس کے اپنے گھر واپس چھوڑ آتا ہوں۔ ویسے بھی جس خطرے کی وجہ سے اس کی نوکرانی نے میری مدد مانگی تھی، جب وہ بندہ ہی زندہ نہیں رہا تو اب اس کو کیا خطرہ؟ آرام سے اپنے گھر جائے، کیونکہ میں اس کو بسا نہیں سکتا۔ منسٹر مرا نہیں ہے، نہ ہی ان کی ساری فیملی نیم پاگل ہوئی ہے۔ اس بچی کو تو وہ لوگ چیل کووں کی طرح نوچ کھائیں گے۔ تم فی الحال یہ پیکٹ اس کے گھر کے پتے پر پوسٹ کر دینا جہاں وہ گئی ہے، میں اس کی نگرانی خود کر لوں گا۔ آپ یہ کام براہ راست بھی کر سکتی ہیں۔ ہاں، مگر کبھی کبھی مجھے اچھا لگتا ہے جب تم کوئی اچھا کام کرو۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں، سوائے آپ کے ساتھ منہ ماری کرنے کے میں اچھے کام ہی کرتا ہوں۔ دونوں 2 میل پیدل چلنے کے بعد اپنی سواریوں تک پہنچ چکے تھے۔ اس نے پیکٹ اپنی سیف جیب میں رکھا، باری باری جسم میں فٹ اسلحہ، چاقو وغیرہ نکال کر ایک کالے بیگ میں ڈالے۔ 2-3 منٹ بعد دونوں افراد کا حلیہ تبدیل ہو گیا تھا۔ اوکے سر، ہیڈ کوارٹر میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ جوان۔ دونوں گاڑیاں اپنے پیچھے گرد کے بادل چھوڑتی ہوئیں ایک دوسرے کے مخالف سمت میں روانہ ہو گئیں۔ دادو، میں اندر آ جاؤں؟ انہوں نے ایک نظر دروازے کی جانب ڈالی جہاں زینب سر نکالے پوچھ رہی تھی۔ کیوں نہیں آؤ؟ انہوں نے قہوے کا خالی کپ سائڈ پر رکھا، ابھی نماز سے فارغ ہو کر قہوہ پی رہی تھی۔ زینب کے ساتھ زالے بھی شرمندہ سی سر جھکائے داخل ہوئی، جس کا انہوں نے بھرپور مسکراہٹ سے استقبال کیا۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ آج تم دونوں سے لمبی بات چیت شاید نہ ہو سکے، تھکی ہوئی آئی ہو، آرام کرنا چاہو گی؟ زینب فٹ سے ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ پروگرام تو یہی تھا، مگر کچھ ناگہانی وجوہات کی وجہ سے اپنے معمول میں تبدیلی کرنا پڑی ہے۔ زینب کی بات غور سے سننے کے ساتھ ساتھ وہ زالے سے بھی مخاطب ہوئیں۔ کیا بھلا سا نام تھا تمہارا؟ سمر؟ بیٹھ جاؤ بیٹی، کھڑی کیوں ہو؟ وہ جھٹ بیڈ کی پائنتی پر تھوڑی سی جگہ گھیر کر بیٹھ گئی۔ کیا ہے دادی، ایک نام نہیں یاد رہا؟ مگر خیر، یہ جو سمر ہے نا، شکل سے کسی حد تک معصوم معلوم ہو رہی ہے۔ اس کو ذرا غور سے دیکھیں اور پڑھیں، پھر اپنی رائے بتائیں۔ زینب کے انداز اور سوال پر انہوں نے مسکراتے ہوئے الجھن سے اس کو دیکھا۔ یہ کیسا سوال ہوا؟ دادی، بڑی ضروری بات کرنے آئے ہیں۔ اصل میں اس سمر کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ اس کے میاں کا کوئی علم نہیں کہ کہاں ہے، میکا کوئی ہے نہیں، سسرال کا کوئی اتا پتہ، کچھ خبر نہیں۔ پہلے یہ اپنے شوہر کے ساتھ پنجاب میں رہتی تھی، یہاں نئی آئی ہے، کسی علاقے یا لوگوں سے واقف نہیں ہے۔ مجھے کوئٹہ بس اسٹیشن پر روتی ہوئی ملی تھی۔ زینب کی زبان فراٹے بھر رہی تھی تو زالے کی آنکھیں ساون بہا رہی تھیں۔ بیچ میں دادی بیچاری ہکا بکا کبھی اپنی پوتی کی شکل دیکھیں، کبھی بقول ان کے سمر جی کی۔ گھر میں خرچے پر جھگڑا ہوا، میاں اس کا غصے میں گھر سے نکل گیا۔ پورا 1 مہینہ یہ اس کا انتظار کرتی رہی ہے۔ آخر مالک مکان نے کرایہ نہ ملنے پر اس مظلوم کو گھر سے نکال دیا۔ اب اس کو دیکھیں، یہ MBBS ڈاکٹر ہے، پر شکل سے پوری بدھو لگ رہی ہے نا۔
ہمت والی نہیں ہے، مجھے رحم آ گیا اس لیے اس کو ساتھ لے آئی ہوں۔ سوچے ذرا اس کا کیا ہوتا وہاں بس اسٹیشن پر ظالم شوہر نے کپڑے تک اس کو نہیں دلوائے، مجھے وہ مل جائے کہیں سے، گردن مروڑ دوں۔ بیچاری معصوم سی بچی کو گھر سے بے گھر کر دیا۔ دادی ہم تو پٹھان لوگ ہیں، عزت کا رکھوالی کرنے والے، آپ اس کی مدد ضرور کرو، بھائی کو بھی علم نہ ہو تو اس کے لیے اچھا ہوگا، وہ کہیں اس کے شوہر کو ڈھونڈنے نہ نکل کھڑا ہو۔ اف خاموش ہو جاؤ، بولے چلی جا رہی ہو، اور یہ لڑکی روئے چلی جا رہی ہے، مجھے خاک بھی سمجھ نہیں آیا۔ تم نے کہا تھا یہ یالے ہے، تمہاری سہیلی، پھر اب اجنبی مظلوم سمر کیسے بن گئی؟ میں نے کب اس کو سمر بنایا ہے؟ آپ نے ہی یہ نام ایجاد کیا ہے، اب زالے کی بجائے یالے بول رہی ہیں۔ ہاں اب یاد آ گیا، تم نے اس کا نام زالے بتایا تھا۔ ادھر آؤ بچے میرے پاس اور بتاؤ کیا یہ زینب سچ کہہ رہی ہے؟ ایک بات تو ہے، تم پہلی نظر میں ہی ڈری سہمی سی لگی تھی، اگر جو یہ کہہ رہی ہے وہ سچ ہے تو میرا بچہ میرے ہوتے ہوئے تم کو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تم مجھے اپنے شوہر کا نام اور گھر کا پتہ بتاؤ، میں اپنے بیٹے سے کہہ کر اس کو بازیاب کرواؤں گی، اگر غلطی اس کا ہوا تو وہ آ کر خود تم سے معافی مانگے گا۔ یہی تو مسئلہ ہے نا دادو، اس کے شوہر کا دوست اس کے گھر پر پیغام دے کر گیا تھا کہ اس کا شوہر پاکستان سے باہر چلا گیا ہے، ملک میں ہوگا تو آئے گا نا، اور یہ اتنی پاگل ہے اپنے گھر کا پتہ تک نہیں جانتی، بس گل محمد شوہر کا نام بتاتی ہے، اپنا اس کا پورا نام زالے گل ہے۔ مجھے تو یقین نہیں آتا کہ یہ ڈاکٹر کیسے بن گئی۔ زالے زاروں کی طرح رونے کے ساتھ ساتھ زینب کے جھوٹ سن کر لا حولہ پڑتی جا رہی تھی۔ تم اس کو بھی کچھ بولنے کا موقع دو گی اور اس کا سارا کیس تم نے ان 2-3 گھنٹوں میں ہی ازبر کر لیا ہوا ہے؟ اس کی حالت دیکھیں ذرا، کمرے میں بھی بے ہوش ہونے لگی تھی، میں نے فوراً گلوکوز دیا، تب کہیں ہمت کر کے یہاں تک آئی ہے، جب سے ملی ہے رونا ہی رونا ہے۔ بچے ادھر آؤ، اب کے دادی کی آواز میں تشویش جاگی تھی۔ وہ آ کر ان کے قریب فرش پر بیٹھ گئی جہاں سارا قالین بچھا ہوا تھا، بے ہوش ہونے لگی تھی۔ کیا اللہ کوئی خوشخبری دینے والے ہیں؟ جی؟ زینب نے بمشکل اپنے کہکہے کا گلا گھونٹا، جبکہ زالے کے چہرے پر پورے 12 بج چکے تھے۔ زینب نے اشارے سے دادی امی کی بات کی تشریح کی، جس پر اس کا چہرہ کانوں تک لال ہو گیا اور مری سی آواز میں بس اتنا بولی، نہیں دادو جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا اب ذرا مجھے تفصیل سے بتاؤ، کس بات پر شوہر اتنا ناراض ہوا کہ تمہیں اجنبی علاقے میں تنہا چھوڑ کر یوں غائب ہو گیا؟ زینب نے وہیں مداخلت کر دی، کمال کرتی ہیں، کیا صبح دن نہیں چڑھنا؟ باقی تفصیل پھر کبھی جان لیجئے گا، اس وقت تو آپ کو ایمرجنسی میں ہیڈ لائنز دی ہیں، آپ اب گاؤں والے کلینک میں عورتوں والی سائڈ صاف ستھری کرنے کو بولے، یہ کہہ کر کہ آپ کی رشتہ دار بچی یہاں ڈاکٹر لگ کر آئی ہے، یہ بھی اس کے بھلے کو کہہ رہی ہوں، اگر اس کی سچی کہانی سنائیں گی تو ہو سکتا ہے لوگ اس کو قبول نہ کریں، کئی باتیں کئی سوال نکلیں گے، آپ کی رشتہ دار سے کس کی جرت ہوگی سوال و جواب کرنے کی؟ دادی کو سوچ میں ڈال کر وہ زالے کا ہاتھ تھام کر یہ جا وہ جا۔ اپنے کمرے میں واپس آ کر زالے نے ایک بڑا سا ٹھنڈے پانی کا گلاس پیا، دونوں سونے کی نیت سے لیٹی تو زالے بولی، زینب آپس کی بات ہے، اگر اتنی جلدی تمہارے دماغ نے فرضی کہانی کیسے بنا لی؟ اندھیرے میں زینب کا کہکہا گونجا، تالی بجاتے ہوئے بولی، میں تمہیں کہہ رہی ہوں اگر اس سال گینیز بک آف ریکارڈ میں میرا نام نہ آئے تو سمجھ جانا ادھر بھی کرپشن پائی جا رہی ہے۔ تم بس ایک احسان کرو، ساری رات گل محمد کا نام دہرا کر صبر کی طرح رٹ لو، کوئی پوچھے شوہر کا نام فٹ سے بتانا، محمد گل، میکا ہے ہی نہیں، سسرالی فیملی کا کوئی علم نہیں، یہ ساری باتیں پکی کروانے کے لیے ابھی تمہیں دادو کی عدالت سے نکال لائی ہوں زالے گل۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر اگر دادی کو پتہ لگ گیا کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے تب کیا ہوگا؟ کون بتائے گا؟ بس اگر تمہارا شوہر واپس آ جائے اسی صورت میں راز کھلے گا، پھر تم اس کے ساتھ چلی جانا، دادی کو میں منا لوں گی۔ تھوڑی دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ زینب، تمہارے امی ابو؟ ان کی تو سالوں پہلے وفات ہو گئی تھی، چلو اب رٹا لگاؤ، گل محمد گل محمد گل محمد۔ ویسے مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا ہے، ایک آدمی کی یادداشت بہت خراب ہوتی ہے، مارکیٹ سے گزر رہا ہوتا ہے، بڑی پیاری کھانے کی خوشبو آتی ہے، وہ کڑاہی والے آدمی سے پوچھتا ہے، بھائی کیا فرائی کر رہے ہو؟ آدمی نے بتایا پکوڑے۔ بولا بس ٹھیک ہے، آج گھر جا کر بیوی سے فرمائشیں کروں گا کہ پکوڑے بنا کر کھلائے۔ بیچارہ سارا رستہ پکوڑے 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 رٹتا جا رہا تھا تاکہ نام نہ بھول جائے۔ رستے میں ایک بڑی سی نالی آتی ہے، جس کو عبور کرنے کو جمپ مارتا ہے، منہ سے نکلتا ہے ہم بلے۔
اب وہ باقی کا سارا راستہ ہمبلے 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 رٹتا جاتا ہے۔ گھر جا کر بیوی کو حکم کیا، چلو مجھے ہمبلے بنا کر کھلاؤ۔ بیوی بیچاری لگی دماغ لڑانے، مگر کوئی بات نہ بنی۔ اس نے مار مار کر بیوی بیچاری کی حالت بگاڑ دی۔ سارا محلہ اکٹھا ہوا۔ ہمسائی بولی، ارے بھائی تم تو بڑے ظالم ہو، بیچاری کو مار مار کر ناک کا پکوڑا بنا دیا۔ وہ آدمی سب بھول کر خوشی سے بولا، ہاں یہی نام تھا، پکوڑے۔ بیگم خدا کے لیے مجھے پکوڑے بنا دو۔ کمرے میں کتنی دیر تک دونوں کی ہنسی گونجتی رہی۔ پر زینب، اگر میرا شوہر کبھی واپس نہ آیا تو پھر؟ جواب میں خاموشی رہی۔ پھر کچھ دیر بعد بولی، پھر کی پھر دیکھی جائے گی، ابھی بس گل محمد۔ ابھی اس کی بات منہ میں ہی تھی جب دروازے کے باہر جاگنے والی آوازوں نے ساری توجہ کھینچ لی۔ ساتھ ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ زالے اتنی مشکوک آوازوں پر لرز کر بیڈ سے نکلی، لگ رہا تھا جیسے نہ جانے کتنی بھاری بوٹوں کی دھمک جاگی ہو۔ زینب نے بتی جلائی اور رعب سے بولی، جہاں سے آئی ہو جیسے آئی ہو سب کی سب واپس چلی جاؤ، آج میں حد سے زیادہ تھکی ہوئی ہوں۔ زالے پھٹی آنکھوں سے ساری کارروائی ملاحظہ کرتے ہوئے بولی، کیا یہاں باہر والی مخلوق کا بسیرا ہے؟ جبکہ باہر والی مخلوق نے بڑے تحمل سے زینب کو جواب دیتے ہوئے کہا، زینی باجی آپ دروازہ کھول رہی ہیں یا ہم متبادل سوچیں؟ زینب نے آنکھیں گھماتے ہوئے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ اس کے بعد تو ایسے لگا جیسے بکریوں کے باڑے کا دروازہ کھول دیا گیا ہو۔ ایک پھر دو، اس کے بعد 3 4 پوری 5 جیتی جاگتی لڑکیاں سر سے پیر تک ایسے پیک جیسے کیٹو سر کرنے کے ارادے ہوں۔ زینی باجی آپ کو شرم تو نہ آئی؟ اتنے عرصے بعد آپ ایسے عین موقع پر نازل ہوئی ہیں۔ اللہ جانتا ہے ہم غریبوں کی زندگی میں ایسے دن یا ایسی رات کبھی قسمت سے 100 سال میں ایک دفعہ آتی ہے جب سر گھر پر نہ ہوں اور نعمان سر بھی ان کی جگہ پہرا نہ دے رہے ہوں۔ آپ کس منہ سے سونے کی تیاریوں میں تھی؟ وہ لال گلابی گالوں والی جو کوئی بھی تھی زینب کو برابر گھور رہی تھی، جو کہ بیڈ پر سر پکڑ کر بیٹھی تھی۔ تم لوگوں کی آنکھیں ہیں یا ماربل کی گولیاں؟ دیکھ نہیں رہی ہو مہمان آئی ہوئی ہے؟ کمرے میں ایک آواز او گونجی۔ ایک اور لڑکی بولنے لگی، زینی باجی اب جھوٹ بولنا بھی شروع کر دیا؟ ملازمہ نے تو بتایا بقول دادی کے گاؤں میں نئی ڈاکٹرنی آئی ہے، تم لوگوں کو علم بھی ہو گیا؟ ہاں تو نہیں ہونا تھا؟ اب چلے آپ بھی ڈاکٹر جی، تیاری کریں، ہم لوگ دعوتیں مفت کینو اڑانے جا رہے ہیں۔ زینب نے ایک آخری دھمکی دینی چاہی، اگر یہ خبر دشمنوں کو مل گئی تو کالے چور کی سزا ملنی ہے۔ مجاہدین سربہ کفن ہو کر آئے ہیں۔ زینی باجی ہمارے جذبہ ہے حب التباہ باغ کو پس کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ آج گلزار بابا اپنے کیے کی سزا بھگت کر رہے گا۔ پچھلی دفعہ اس نے ہماری جھوٹی شکایت کی تھی، صرف 2 مالٹے توڑنے پر جو بے عزتی ہوئی، اللہ کے ساتھ ساتھ اس کے سارے فرشتے اور کالج کی ہر بچی گواہ ہے۔ آج وہ مائی کا لال اپنے کیے کی سزا بھگتے گا۔ میں نے پورا پیکٹ کالا نمک اور کالی مرچوں کا لیا ہے، اب چلو وقت برباد نہ کرو۔ زینب بادل نخواستہ اٹھ کر جاتے ہوئے مفلر وغیرہ پہننے لگی، ساتھ ہی الماری سے نکال کر 2 سویٹر زالے کی جانب اچھالتے ہوئے پہننے کا حکم دیا۔ جب وہ لوگ 5 منٹ بعد پچھلے دروازے سے گھر کے باہر آئے، وہاں وریشے اور زرتاشا کی پلٹون کے باقی مجاہدین ان لوگوں کے انتظار میں اکڑ رہے تھے۔ 15-20 لڑکیوں کا یہ گروپ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے مختلف پگڈنڈیوں اور رستوں سے ہوتا ہوا پہاڑی کے دوسری طرف اتر کر مالٹوں کے باغ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اگلے 3 گھنٹوں میں ان سے جس قدر ہو سکا، یا یوں کہنا چاہیے جس قدر ان کے ہاضمے نے برداشت کیا، مالٹے کھا کھا کر ٹھنڈ میں کسی کی ناک بہنے لگی، کسی کو چھینکیں آئے جا رہی تھی۔ لڑکیوں کی باتوں، کہکہوں، لطیفوں کے دوران زالے اپنی زندگی کچھ دیر کے لیے بالکل بھول گئی۔ اس نے واپسی پر اعلان بتایا، میں نے آج تک اتنے مزیدار میٹھے رس بھرے مالٹے نہیں کھائے ہیں۔ وریشے سب سے لمبی اور خوبصورت لڑکی بولی، مظلوم کو ہی موت کے گھاٹ اتارا جائے گا۔ ساتھ ہی بولٹ گرایا۔ دروازہ کھول کر سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ کر ہی زینب کی مسکراہٹ کانوں تک پھیل گئی۔ جوش سے گلے ملنے کی نیت سے آگے ہوئی، مگر کندھوں سے تھام کر سامنے والے نے اسے وہیں روک دیا۔ گرے اور نیوی ٹریک سوٹ کے اوپر بھاری گرم جیکٹ کے ساتھ جوتے بھی موسم کے لحاظ سے ہی پہنے ہوئے تھے۔ کشادہ پیشانی، سرخ و سفید کالی سیاہ آنکھیں، اسی رنگ کے بال، چہرے پر سب سے قابل توجہ مہارت سے تراشی ہوئی درمیانے سائز کی مونچھیں تھی، جن کو دونوں سروں سے بل دے کر سیٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سامنے والے کی ناک تھی، پتلی سی نوکدار اٹھی ہوئی ناک۔ آتے ہی کیا گھور رہے ہو؟ بہن اتنے دنوں بعد نظر آئی پھر بھی کوئی پیار نہیں آیا؟ سچی بات ہے دنیا کا لہو سفید ہو گیا ہے۔ لہو سفید ہوا ہے یا ہرا نیلا، تفصیل سے بتانے کے لیے ہی تمہیں بلانے آیا ہوں۔ نکلو باہر۔ اور کیا اندر ہاسٹل کی کوئی لڑکی ہے؟ بھاری مگر نرم لہجہ
तो टोक अंदाज पूछने का मकसद शायद अंदर वाली को वार्निंग देना था कि वो कमरे के अंदर आ रहा है। 1 मिनट के वक्फे से ज़ैनब को दरवाजे से हटाने के बाद अंदर दाखिल हुआ। मर्दाना खुशबू से कमरा भर गया। ज़ाले चूँकि पहले से ही अलर्ट होकर दुपट्टा ओढ़ चुकी थी। आपका तारुफ? वो बौखलाहट और नींद में बोली। जी मेरी भला क्या तारीफ़? ज़ैनब का कहकहा निकल गया। उसके भाई ने घूरी से नवाजा, फिर दोबारा फोकस ज़ाले पर किया। मेरी अम्मा ने बताया है कि आपका नाम ज़ाले है। जी यही मेरा नाम है। और आप यकीनन ज़ैनब के भाई हैं? नहीं जी, इस वक्त तो नहीं हूँ। ज़ाले ने हैरत से दरवाजे के पास खड़े शख्स को देखा। इसका क्या मतलब हुआ? आप इसका मतलब छोड़े ज़ाले साहिबा, ये बताइए आपका पूरा नाम क्या है? ज़ाले ने थूक निकला। एक नज़र मदद तलब नज़रों से ज़ैनब को देखा, जिसने आंखों आंखों में कुछ याद दिलवाने की कोशिश करते हुए कुर्सी पर पड़े गुलाबी दुपट्टे की जानिब इशारा किया। ज़ाले ने हवनक बनकर सारे कमरे पर नज़र दौड़ाई। मेरा पूरा नाम? जी आपका पूरा नाम। नज़रें इधर उधर ऐसे भाग रही थी जैसे कहीं फर्नीचर या दीवार पर उसका नाम लिखा नजर आएगा। ज़ैनब का भाई बड़े गौर से जायज़ा ले रहा था। शुक्र हुआ नज़र गुलाबी दुपट्टे पर एक पल को टिकी तो फट नाम याद आ गया। मेरा नाम ज़ाले गुल है। माशाल्लाह आपको अपना नाम याद है? नहीं, असल में कल रात को कीनू खा खा कर मत मारी गई थी ना, इसलिए अभी तक जहन बेदार नहीं हुआ। आपका सवाल देर से समझ में आ रहा है। वैसे आप लोग तो बहुत खुशकिस्मत हैं। इतने मीठे इतने मज़ेदार कीनू मैंने पहले नहीं खाए थे। ज़ैनब ने अपना सर पीट लिया। मिस गुल, सुनने में तो ये आया है कि आप डॉक्टर हैं, मगर मैं आपको एक बात पूरे वसूख से कह सकता हूँ। यकीन मानिए कीनू खाने से कभी भी इंसान की मत नहीं मारी जाती। ऐसा हराम खाने की वजह से होता है। क्या मतलब? मैं आपका प्राइमरी का उस्ताद नहीं हूँ जो हर बात का मतलब समझाने बैठूं। आप हराम माल के सियाको सबाक से तो वाकिफ़ ही होंगी। हराम का माल किसको कहते हैं? ज़ाहिरी बात है, मैं एक मुसलमान हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ। हराम माल वो है जो नाजायज़ तरीके से कमाया जाए। खाली कमाया ही नहीं मिस गुल, हराम तरीके से खाया भी जाता है। जैसे कल रात आपने कीनू खाए। और हराम माल की तासीर ये है, जब हम माल खा रहे होते हैं तो लज्जत की शिद्दत हर चीज़ भुला देती है, और जब वही माल बाहर आता है तो दिन में तारे नज़र आते हैं। इंसान को अपनी नानी बड़ी याद आती है, जैसे अभी आपको अपनी गैंग लीडर और बाकी सारी नफरी को आनी है। वापस बहन की जानिब मुड़ा। तुम दोनों के पास 5 मिनट हैं। 6वां मिनट शुरू होने से पहले ग्राउंड में नजर आओ। अपनी बात पूरी करने के बाद लंबे लंबे डग भरता हुआ वो वहाँ से गायब हो गया। ज़ैनब मस्कीन सी सूरत लेकर अलमारी की जानिब बढ़ी। ज़ाले घबराहट के मारे उसके करीब आई। तुम्हारे भाई ये सब क्या बोल कर गए हैं? कौन से भाई? कितने थे? इधर तो एक ही आया था। अच्छा मजाक नहीं करो, मुझे तुम्हारे भाई की कोई बात समझ नहीं आई। टेंशन क्यों लेती हो? गर्म कपड़े पहनो, जर्सियाँ चढ़ा लो। साहिब जी ठंड में खड़ा करके अपने फरमान की तशरीह आसान लफ्ज़ों में खोल खोल कर बयान करने की दावत देकर जा चुके हैं। 2 मिनट बीत चुके हैं। 6वां शुरू हो गया ना तो सज़ा डबल हो जानी है। वरीशे, तेरी शादी किसी लड़ाका औरत के इकलौते बच्चे से हो। तुम्हारी वजह से आज गाज़ान ने 4 बजे ही उठा दिया है। गाज़ान कौन? तुम्हारे भाई। ज़ैनब तेज़ी से जुराबों के बाद बूट पहन रही थी। ज़ाले के सवाल पर हाथ रोक कर उसको घूर। मेरा एक ही भाई है जिसका नाम सरदार गाज़ान खान है, जो अभी इधर हुक्म जारी करके गया है, और वो सिर्फ एक ही इंसान है, कोई 5-6 नहीं। इसलिए तुम्हारे भाई की बजाय तुम्हारा भाई ज़्यादा सूट करता है। ज़ाले शर्मिंदगी से बोली। मैं तो अदब की वजह से जमा का सीगा इस्तेमाल कर रही थी। वैसे ज़ैनब, तुम्हारी दादी अम्मी ने इतनी जल्दी सबको मेरे बारे में बता दिया। रात को लड़कियों को भी इल्म था, अभी मेरा मतलब तुम्हारा भाई को भी पता है। हाँ तो दादी ने अच्छा किया ना जो बता दिया, हमारा सारा मसला ही हल हो गया। और सरदार को तो बताना ही था। तुम्हारा क्लिनिक वगैरह साफ़ करवाने का हुक्म दिया होगा ना दादी ने समझाकर। अल्लाह मदद कर रहा है। जब अल्लाह की नज़र हो, दादी कहती हैं, तभी इंसान को सबब लगते जाते हैं, रास्ते निकलते जाते हैं। देखो ना, कल इस वक्त तुम अकेली बीमार उधर बंद कमरे में बेयारो मददगार, एक तरह से इस दुनिया के लिए मुर्दा ही पड़ी हुई थी। आज इधर हो मेरे साथ, और हमारी दोस्ती देखो ज़रा कैसे फट से इतनी गहरी हो गई। अब भी अल्लाह के राज नहीं समझ रही हो पागल? ये भी तो हो सकता है मेरी एयरपोर्ट से आने के बाद वाली बस मिस ना होती और मैं उस पर बैठकर घर आ जाती। तुम अभी। ज़ाले ने उसे टोक दिया। प्लीज़ ज़ैनी,
کل رات ان لڑکیوں نے وہ تاریک گھر اور میرا تاریک اور نامعلوم مستقبل مجھے بھلا دیا ہے۔ واپس یاد نہ کرواؤ، میں نہیں یاد کرنا چاہتی۔ زینب نے اس کے امڑ آنے والے آنسو دیکھے اور ہاتھ بڑھا کر صاف کر دیے۔ فکر نہ کرو، جو مصیبت اب آئی ہے بیتی اور آنے والی سب باتیں پھر سے بھول جاؤ گی۔ چلو چلیں ورنہ بڑا پچھتاوا ہوگا۔ دونوں پوری طرح تیار ہو کر باہر آئیں۔ ٹھنڈی یخ ہوا کے تھپیڑوں نے استقبال کیا۔ زالے تو جھرجھری لے کر زینب کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگی مگر ناکامی ہوئی۔ پوری عیدگاہ جتنے بڑے گراؤنڈ میں ایک کالا سا جھنڈا نظر آیا۔ قریب جانے پر علم ہوا کہ وہ رات والی پلٹون تھی۔ ایک دوسرے سے حال دل پوچھنے اور بتانے کا وقت ہی نہ ملا۔ السلام علیکم، آواز وہی نرم مگر بیگانگی برتتی ہوئی۔ ابھی تک نیند کے جھولے ختم نہیں ہوئے ہیں۔ فکر کی کوئی بات نہیں، بہت جلد پورے 14 طبق بیدار ہوں گے۔ مجھے اب ایسا محسوس ہونے لگا ہے جیسے میں آپ لوگوں کا پرنسپل نہیں ہوں بلکہ آپ کی ماں ہوں۔ بچوں کو گھر پر نند بھاوجوں کے پاس چھوڑ کر کہیں ضروری کام سے جاؤں، جیسے کہ میری پھوپھی کی طبیعت ناساز تھی۔ نہ چاہتا تو شکوہ تو ملتا مگر گناہ الگ، پر واپسی پر ہر دفعہ مجھے یہ لمبی چارج شیٹ ملتی ہے جس میں سنہری حروف میں لکھا ہوتا ہے تمہارے نالائق بگڑے ہوئے بدتمیز جنگلی بچوں نے تمہاری غیر موجودگی میں یہ نقصانات کیے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ لوگ بچے نہیں ہو، گدھے ہو۔ 2 گھنٹے پہلے اسلام آباد سے واپس آیا ہوں، ابھی جوتے بھی نہیں اتارے تھے کہ گلزار بابا کی کال آئی۔ بیچارہ منہ اندھیرے اپنے بیٹوں کو لے کر گیا ہے، اس نیت سے کہ سارے گھر کے مرد مل کر پھل اتار لیتے ہیں تاکہ کل وہ مال مارکیٹ لے جائیں، مگر ادھر باغ میں آدھا پھل اتار کر پھینکا گیا ہے۔ کئی ٹہنیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اور جو کھایا ہے اس کے چھلکے ہر طرف بکھرے پڑے ہیں۔ ہاں کوئی بہت بڑا باغ ہوتا یا کسی بڑے رئیس زادے کا ہوتا تو شاید اگلے کے احساسات کو اتنا نقصان نہ ہوتا، مگر گلزار بابا غریب آدمی ہے، غیرت اور محنت سے کماتا ہے، رزق حلال کھانے والوں میں سے ہے، اس کے ساتھ بے انتہا زیادتی ہوئی ہے۔ مجھے چوکیدار نے پچھلے دروازے کے CCTV کیمرے کی ریکارڈنگ دکھا دی ہے، کل 22 لوگ گئے ہو۔ ابھی وہ ہاتھ والا نلکا نظر آ رہا ہے، وہ جو گیٹ کے قریب ہے۔ آپ سب لوگ ادھر سے وضو کر کے ادھر کھلے صحن میں نماز ادا کرنے کے بعد میرے ساتھ گلزار بابا کے باغ میں چل رہی ہیں، جہاں سارا پھل اتار کر کریٹ بھرے جائیں گے، ساری صفائی ہوگی، اس کے بعد آپ لوگوں کی خلاصی۔ ایک ساتھ کئی آوازیں احتجاج میں اٹھی۔ نہیں پلیز سر، یہ سزا نہ دیں، اور جو کہیں گے ہمیں منظور ہے۔ سر پلیز آئندہ ایسے نہیں ہوگا۔ اگر میرے ساتھ بحث شروع کی تو تم لوگوں کی سزا اس سے بھی سخت ہوگی۔ وارڈن کو نیند کی گولیاں دے کر کارروائی ہوئی، اگر ان کو کوئی نقصان پہنچ جاتا تو کون ذمہ دار ہوتا؟ کوئی مصیبت سامنے کھڑی دیکھ کر سرے سے ہی مکر گئی۔ سر میں تو جانا ہی نہیں چاہتی تھی، وریشے ہم سب کو زبردستی لے کر گئی تھی۔ وریشے نے ادھر ہی ایک ہاتھ کھینچ کر کہنے والی کی پیٹھ پر مارا۔ تب تو بڑی آگ لگی ہوئی تھی، بھینس نہ ہو تو اب مکر رہی ہے۔ وریشے غدار کے وہیں ٹکڑے کرنے کو جھپٹ پڑی، مگر سردار غازان نے اس کی ہڈ سے پکڑ کر اس کو کھینچ کر ایک طرف الگ سے کھڑا کر کے دھیمے سے بلوچی میں کوئی تنبیہ کی، جس کے بعد وریشے ہوا نکلے غبارے کی طرح ڈھیلی پڑ گئی، بلکہ سب سے پہلے نلکے کی طرف وضو کرنے گئی۔ زالے زینب کے کان میں گھستے ہوئے کپکپاتی آواز میں بولی، اس کو کیا کہا گیا ہے؟ زینب نے جواب میں سرگوشی کی، وریشے تم میری سب سے زیادہ لاڈلی اور بگڑی ہوئی بیٹی ہو، مجھے اور شرمندہ نہ کرو۔ زالے کے دماغ میں فٹ سے اگلا سوال پیدا ہوا، زینی کیا پرنسپل بہت ہی بوڑھا ہے؟ ہاں اس سال 30 کا ہوا ہے۔ خود 30 کا ہے تو 20-21 سال کی بیٹیاں کیسے ہو گئی؟ جا کر خود ہی پوچھ لو، بڑی زبان چل رہی ہے۔ نہیں میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ ساری لڑکیاں ایک ایک کر کے وضو کرنے کے بعد کانپتی ہوئی جائے نماز پر کھڑے ہو کر بجدے گھٹنوں کے ساتھ زمین پر ٹکرے مارنے لگی۔ سجدے کہنا توہین ہوگا۔ مس گل، اگر آپ کی خسر پھسر ختم ہو گئی ہے تو نل آپ کے انتظار میں ہے۔ زالے کو اپنے سامنے موت کا فرشتہ نظر آنے لگا۔ سر کیا آپ مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے؟ سردار نے اونی ٹوپی کے نیچے سے بھویں اچکا کر دیکھا۔ آپ کے خیال میں نماز کے لیے اٹھنا زیادتی ہے؟ دوسری بات یہ کہ آپ میری مہمان نہیں ہیں، آپ یہاں ڈاکٹر اپوائنٹ ہو کر آئی ہیں، کیا یہی سچ ہے؟ جی، اس لیے آپ مجھے کوئی سزا نہیں دے سکتے۔ آپ ان سب لڑکیوں سے عمر میں بڑی ہیں، ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے آپ کا حق بنتا ہے۔ آپ ان کو روکتی۔ اکیلی لڑکیاں آدھی رات کو منہ اٹھا کر گھر سے نکل رہی ہیں اور آپ نے ان کو روکنے کی بجائے ان کا ساتھ دیا۔ زالے کو تو غصہ ہی آ گیا، کتنے دھڑلے سے اس کی بے عزتی کر رہا تھا، وہ بھی اتنے آرام اور تحمل کے ساتھ۔ معذرت کے ساتھ غازان صاحب،
مگر میں نہ تو آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں نہ ہی آپ کی بہن ہوں. آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا یوں میری بے عزتی کرنے کا. یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں. نہ آپ میری اسٹوڈنٹ ہیں نہ ہی میری بہن ہیں. اور جب میں اپنے سے منسلک لوگوں کو ڈھیل نہیں دیتا تو آپ کون ہیں؟ اب جلدی کریں، دیر کروا رہی ہیں. سالے کا منہ حیرت کے مارے کھلے کا کھلا رہ گیا. صدمے سے بولی، آپ کو زینب کا بھائی کس نے بنا دیا ہے؟ جواب بھی بغیر وقفے کے آیا. وہ دروازے کی جانب جاتا ہوا اونچی آواز میں بولا، اللہ تعالیٰ نے. جا کر وہاں جھگڑیں. بمشکل نماز ادا کر کے ساری پلٹون ایک دفعہ پھر باغ کو نکلی، مگر اس دفعہ پہلے والی شوخی مفقود تھی. ساری لڑکیاں مرے قدموں کے ساتھ چل رہی تھی. منزل پر پہنچ کر وہ جو سب سے آگے چل رہا تھا رک کر مڑا اور لڑکیوں کو مخاطب کیا، میں نے گلزار بابا اور اس کے بیٹوں کو گھر واپس بھیج دیا ہے، اب تم لوگ اپنا کام شروع کرو. حکم دے کر خود ہاتھ میں تھاما فولڈیبل سٹول کھول کر باغ کے باہر بیٹھ کر جیب سے کوئی کتاب نکال کر پین کی ساخت والی ٹارچ چلا کر کتاب پڑھنے میں مصروف ہو گیا. ساتھ ہی کچھ سوکھی گھاس وغیرہ اکٹھی کر کے اپنے قریب آگ جلا لی. ایک دو لڑکیوں کے ہاتھ میں ٹہنی لگنے سے خون نکلا. اس امید پر بھاگی سر کے پاس گئی کہ اب تو پکا جان کی خلاصی ہو جائے گی، مگر سردار نے اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب سے پلاسٹر نکال کر ہاتھ پر لگانے کے بعد بولا، واپس کام پر. جب تک وہ لوگ سارا فروٹ اتار کر ایک بڑے سے ڈھیر میں منتقل کرنے میں کامیاب ہوئیں، وہ پورے انہماک سے کتاب کے کوئی 100 سے زائد صفحے پلٹ چکا تھا. زالے کے لیے پہاڑی علاقے کی یہ صبح اتنی سحر انگیز ثابت ہوئی. وہ آنکھیں جھپکے بغیر کتنی دیر تک سورج کی پہلی شعاؤں کو دیکھتی رہ گئی. نیلے رنگ کی 2-3 مختلف شیڈز دکھاتا آسمان اتنا پاک، صاف اور بے داغ لگ رہا تھا جیسے کعبے سے تھوڑا سا نور ادھار مانگ لایا ہو، یا پھر جو فرشتے کعبے کا طواف کر کے واپس آسمان کو لوٹ رہے تھے ان کے پروں سے جھڑ کر نور فضا میں پھیل گیا ہو. اونچے ٹیلوں پر برف چمک رہی تھی. اپنے یخ ہوتے ہاتھوں کو پھونکے مار مار کر گرم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بہتی ہوئی ناک کو آستین سے رگڑا مڑ کر زینب کی جانب جا رہی تھی جب درد کی شدت سے چیخ نکل گئی. چھوٹی سی سوکھی ٹہنی اس کے کھلے جوتے میں ایک طرف سے موزے والے پاؤں کو زخمی کرنے کے بعد دوسری جانب سے جھانک رہی تھی، جبکہ 2-3 سیکنڈ میں ہی پنک اور اورنج رنگ کی جرابیں لال ہونے لگ گئی. خون کے اتنے بڑے دھبے کو دیکھ کر زالے وہیں پاؤں پکڑ کر رونا شروع ہو گئی. ایک تو پہلے ہی اتنے دنوں کا بخار، ٹھنڈ، پھر یہ مشقت، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. ساری لڑکیاں اس کے گرد جمع ہو گئیں، جس پر پرنسپل کی توجہ پڑتے ہی وہ وہاں آیا. اب کون سا سپاہی تلوار کے گھاؤ سے زخمی ہوا ہے؟ سر اپنی ڈاکٹر جی، لڑکیوں نے آگے سے ہٹ کر رستہ دیتے ہوئے اسے بتایا. تب تک اس کی نظر زالے کے خون آلود موزے پر پڑ چکی تھی. اوہ، یہ والا سپاہی تو زیادہ ہی زخمی لگتا ہے. مس گل، آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ یہ کھلے جوتے پہن کر ایسی جگہ پر آئیں؟ میرے پاس شکر ہے جو یہ والے ہیں، ورنہ ننگے پاؤں نظر آتی. وہ کیوں؟ وہ اس کے سامنے بیٹھ کر جائزہ لینے لگا، پھر اپنے ہاتھ میں پکڑا قرآن کا صحیفہ لڑکیوں کی جانب بڑھایا. زالے کا سامان راستے میں کھولا گیا تھا، اسی لیے یہی ایک جوتے تھے. زینب ویسے تو بھائی کو مکمل اگنور کر رہی تھی، مگر زالے کی بات کی وضاحت دینا ضروری جانا. اس نے سر اٹھا کر ایک نظر بہن کو دیکھا اور پھر بولا، مس گل، میں آپ کا موزہ اتارنے لگا ہوں، پھر ہی علم ہو پائے گا کہ زخم کتنا گہرا ہے. دھیرے دھیرے کھینچ کر پہلے لکڑی کا ٹکڑا نکالا جس پر درد ہوئی، پھر موزہ. زخم پر نظر پڑتے ہی لڑکیاں جو گرد جھمکٹا ڈالے کھڑی تھیں یک زبان بولی، اوہ، دائیں پاؤں کے انگوٹھے کے ساتھ والی 2 انگلیاں متاثر تھیں. کوئی اتنا گہرا زخم نہیں ہے، میں گاڑی منگوا دیتا ہوں، ڈاکٹر کو دکھائیں. واپس کھڑا ہوا، جیپ میں سے موبائل نکال کر نمبر ملایا. سلام شاہ صاحب، اٹھ بیٹھے ہو یا ابھی خواب غفلت میں ہی ہو؟ پھر تو بڑی اچھی بات ہے، گاڑی لے کر ادھر گلزار بابا کے باغ کی طرف آؤ. اتنا کہہ کر ہی لائن کاٹ دی. زرتاشی کے ہاتھ سے قرآن پاک کو واپس لیتے ہوئے ان کو اگلا حکم دیا، مجھے نہیں خبر کہ تم لوگوں کی عقل کس حد تک ٹھکانے آئی ہے، باقی کی بات شام میں ہوگی. ابھی آپ لوگ گھر جاؤ، تیاری کرو، کالج کی چھٹی کے خواب بھی نہیں دیکھنا. وریشے، تم مس گل کے ساتھ گاڑی میں جانا، رستے میں نعمان کو کہہ دینا ڈاکٹر سفیان سے پٹی وغیرہ کروا دے. زینی، تم آؤ میرے ساتھ. زینی پہلے تو اس کی پشت کو غصے سے گھورتی رہی، پر جب وہ اوپر پہاڑی کی جانب جاگنگ کرنا شروع ہوا تو اس کی پیروی میں بھاگ کھڑی ہوئی. زینی کو اپنے پیچھے آتا محسوس کر کے غازان کی سپیڈ میں اضافہ ہوا. آگے پیچھے بھاگتے ہوئے وہ آبشار تک پہنچے تو غازان نے دونوں بازو اوپر کو بلند کر کے اپنی وکٹری کا اعلان کیا. گلزار بابا کا باغ بہت پیچھے رہ گیا تھا. زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں پچھلے 4 گھنٹوں سے کام کر رہی تھی.
तुम तो आराम से बैठे आग सेंक रहे थे। हाँ जानता हूँ तुमने कितना काम किया है। अभी भी तुम्हारे जंपर की जेब में 2 किलो छुपे हैं। वो तो मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। जी नहीं, मुझे खाने हुए तो मैं अपनी जेब से खरीद कर खा लूँगा। चोरी का माल तुम्हें ही मुबारक हो। ये बताओ मुकाबले कैसे रहे? गोल्ड मेडल जीता है। तुम्हें तस्वीरें भेजी तो थी। हाँ, वो जिसमें लड़की की नाक तोड़ी थी। कुछ हाथ होला रखा करो। पेपर कब शुरू हो रहे हैं? नाक मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ी, मैंने किक मारी थी। वो ऐन उसी लम्हे नीचे को झुकी, फिर तो उसने मरना ही था। और पेपरों का पूछकर मुझे बोर ना करो, अभी बहुत दूर हैं। वो आबशार के पानी से चंद घूंट पीने के बाद आकर ग़ज़ान के साथ नीचे को टांगे लटका कर बैठ गई। नज़रों के सामने उनका धूप में नहाया हुआ गांव था। तुम्हारी यही बातें किसी दिन तुम्हें फेल करवाएंगी। मैं तुम्हारी डेट शीट देख कर आया हूँ। अगले हफ्ते से इम्तिहान शुरू हैं। एक फटीचर से कॉलेज के प्रिंसिपल क्या बन गए? अपने आप को कोई तोप चीज़ समझने लगे हो। मैं आज तक किसी टेस्ट तक में फ़ेल नहीं हुई। इम्तिहान में फ़ेल होना तो नामुमकिन है। तुम मेरा अब्बा बनने की बजाय अपने बच्चों को संभालो। चोर कहीं की। वो लोग चोर भी तुम्हारी वजह से बनी हैं। तुम उनके साथ जाने से इनकार कर दिया करो तो कोई शरारत ना हो, पर तुम ऐसा कर नहीं सकती हो। क्या ये मिस ज़ाले गुल वाकई डॉक्टर है? कहीं फ्रॉड तो नहीं? क्योंकि शक्ल से वो डॉक्टर कम गवाची गां ज़्यादा लगती है। कितनी बुरी बात है, अगर वो बेचारी सुन ले तो सदमे से हलाक हो जाए। पहले ही तुमने उस बेचारी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। ज़ैनब ने 1 सेकंड को दिल में सोचा, अगर इसको इस वक्त सच बता दूं तो क्या तासुरात होंगे। यकीनन फ्रॉड समझेगा, खासकर जब साले को अपने मियाँ का नाम तक नहीं मालूम, पास कोई निकाह नामा नहीं। बेचारी कैसे हो गई? अच्छी भली सेहतमंद तो हैं, पर उसके साथ बहुत बुरी हुई है ना। रास्ते में बैग खो जाने की वजह से सारे डॉक्यूमेंट वगैरह खो गए। वो क्या मसला है, नए बनवाए जा सकते हैं। तुम फूफो से मिलने गए थे, कैसी हैं? अच्छी हैं, बस हेपेटाइटिस जोर कर गया है। अब इंजेक्शन शुरू करवाए हैं, अभी 1 ही लगा है। उसकी वजह से भी काफ़ी बुखार वगैरह हो जाता है। आने नहीं दे रही थी, मगर यहाँ भी होना ज़रूरी है, इसलिए बड़ी मुश्किल से जल्द चक्कर लगाने का वादा करके आ पाया हूँ। अगली दफ़ा मुझे भी साथ ले जाना। जब तक तुम्हारे पेपर नहीं हो जाते तब तक तो भूल ही जाओ। हाँ, उसके बाद जितने दिन मर्जी चाहो रह लेना। चलो बन जाओ फिर से मेरे बाप। उठो, आप वापस चलें, मुझे भूख लगी है। चलो ठीक है, मैं दूसरे रास्ते से जाता हूँ। रेस लगी कौन पहले घर पहुँचता है। सिर्फ एक शर्त पर रेस लगाऊंगी, अगर नाश्ता बनाकर खिलाओगे। तौबा है चटोरी ज़ुबान से। मंजूर है, भागो। दोनों 2 मुख्तलिफ रस्तों पर भागते हुए पहाड़ी से उतर गए। आज वो सफ़ेद फूल लेकर आया था। हर दफ़ा यहाँ से होकर जाते वक्त वो अपने आप को बावर करवाता था कि आज आखिरी दफ़ा इधर आया हूँ, आइंदा नहीं आना। मगर वो खुद से लड़ते लड़ते थक जाता तो दूसरे माह दोबारा से ज़ख्म हर करने आ जाता। फूल उनकी मखसूस जगह पर रखकर खामोशी से दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। आंखें बंद करके बैठे हुए उसको चंद पल गुजरे। जब दोबारा आंखें खोली तो सुर्ख अंगारा हो रही थी। बहुत बर्दाश्त के बावजूद चांदे के आंसू बहकर खूबसूरत गालों पर बिखर गए। वो आदमी के कपड़ों में एक 6-7 साला मासूम सा बच्चा नज़र आ रहा था, जो अब रोते हुए कह रहा था, मैंने आपसे कभी नहीं कहा था कि आप मुझसे मोहब्बत करें। मैं आपकी मोहब्बत के बग़ैर जी लेता, बच जाता, मगर आपने ऐसा क्यों किया? मुझसे मोहब्बत करने वाले सभी रिश्ते छीन लिए। छोटे छोटे गुलाबी होंठ पूरी तरह कपकपा रहे थे। आपका अपना तो मैं था, आपने मुझे ही तन्हा कर दिया। काश आपने मुझे इस इम्तिहान में ना डाला होता, काश आपने मुझे मार दिया होता। अपने दोनों हाथों में सर के बाल जकड़े पूरी तरह रो रो कर बेहाल हो रहा था। मगर उससे चंद कदम दूर बैठी औरत उसी तरह रुख मोड़े लापरवाही से बैठी रही। क्या आपको अपनी ज़िंदगी में कभी मुझसे रत्ती भर मोहब्बत नहीं हुई? अगर मोहब्बत होना नामुमकिन था तो किसी कुत्ते बिल्ली का बच्चा समझकर ही तरस खा लिया होता। आपने मेरी ज़ात को हसरतों का ढेर बना दिया है। मैंने आपसे टूटकर मोहब्बत की और इस मोहब्बत ने मेरा दामन बिल्कुल खाली कर दिया। अब ना सारी उम्र मुझे किसी से मोहब्बत हो सकती है, ना ही कभी कोई मुझसे मोहब्बत करेगा। जानती हैं क्यों? क्योंकि जिनको अपने ही धुतकार दें उनको ज़माना भी गले नहीं लगाता। अगर आपको मेरी शक्ल इतनी ही बुरी लगती है, एक नज़र देखना भी गवारा नहीं, तो मेरे दिल से निकल क्यों नहीं जाती हैं? मुझे भी याद ना आया करें, मुझे भी किसी कब्रिस्तान में दफन रहने दें। हर दफ़ा मुझे आवाज़ मारकर मेरे ताफ़ुन ज़दा वजूद को कब्र से बाहर आने पर मजबूर करती हैं। किस लिए? अपनी नफ़रत के तीर चलाने के लिए?
وہ تو میرے دل پر رقم ہے. میرا دل آپ کی دی ہوئی نفرت سے داغدار ہے. یہ داغ نہیں اترتے ہیں. میں نے بڑے جتن کر کے دیکھ لیا ہے. وہ عورت اٹھ کر پیچھے مڑے بغیر آگے بڑھ گئی. بچہ اپنی جگہ سے چونک کر اٹھا اور اس عورت کی منتیں کرتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. آج پھر اسی طرح چلی جائیں گی؟ پلیز نہ جائیں, میرے پاس رہیں. میں اتنی دور سے آپ کو ملنے آیا ہوں. میرے سے ناراض نہ ہوں. میں نے جو کیا وہ میری مجبوری تھی. سن رہی ہیں آپ؟ میری مجبوری تھی. مجھے مجبور بھی آپ نے ہی کیا تھا. یہ سارا آپ کا قصور تھا. کرتی رہیں مجھ سے نفرت, میں بھی آج سے آپ سے نفرت ہی کروں گا. سن رہی ہیں؟ اس نے آگے بڑھ کر اس عورت کا آنچل تھامنا چاہا تو وہ غائب ہو گیا. خود وہ ایک ٹیلے پر موجود تھا. نیچے گہری کھائی میں چمکتا ہوا پانی نظر آتے ہی وہ گہرے گہرے سانس لیتا واپس ہوا. اس دوران 2-3 پتھر اس کے پیروں سے کھسک کر نیچے کھائی میں جا گرے. بڑی دیر بعد جا کر پانی کی آواز آئی. وہ پھولی ہوئی سانسوں سمیت پیچھے کو بھاگا. وہ کب سے اس کے وجود کو بیڈ پر سر پٹکتے دیکھتے رہے تھے. بلاخر ہاتھ بڑھا کر اس کو بیدار کیا. آنکھیں کھولو جوان, کیا پھر کوئی برا خواب دیکھ رہے ہو؟ وہ اس قدر ڈسٹرب تھا کہ اپنے کندھے پر رکھے باس کے ہاتھ کو پوری نفرت سے جھٹکتے ہوئے اٹھ کر مارنے کو لپکا, مگر اندھیرے میں پنچ ہوا میں لہرا گیا. آگے کوئی زی روح نہ تھا. گہرے گہرے سانس لیتے اس نے خود کو نارمل کرنا چاہا. سارا جسم پسینے میں نہایا ہوا تھا. انہوں نے سائیڈ بیڈ کے دراز سے جگ میں سے کچھ پانی گلاس میں اونڈیل کر اس کی طرف بڑھایا, جسے اس نے الٹے ہاتھ سے کمرے کے دوسرے سرے پر دے مارا. چلو ہر دفعہ ایک گلاس کا نقصان ضرور کیا کرو, جیسے پھر خرید کر بھی دینے ہیں. وہ بظاہر اس کے ساتھ لاپرواہی برتتے تھے. وہ ان کا کچھ نہیں لگتا تھا, مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ بہت سے رشتوں میں ڈھل گیا تھا. شاگرد, دوست, ماتحت, پارٹنر, اس کے ساتھ کئی تعلق تھے. اس لیے اب اس کے حوالے سے ہر تکلیف وہ بات ان کو بھی تکلیف دیتی تھی جسے وہ جتا کر اسے احساس دلوانا نہیں چاہتے تھے. یہ ان کا سٹائل تھا. وہ 2-4 منٹ بستر پر چٹ لیٹا, لمبی لمبی سانسیں بھرنے کے بعد نارمل ہو گیا. تو انہوں نے ہر دفعہ کا پوچھا سوال ایک بار پھر دہرایا, کیا وقت کے ساتھ اپنے فیصلے اور عمل پر پچھتاوا ہوتا ہے؟ وہ بستر پر اوندے منہ پڑا ہوا تھا. کیا سچ میں ہمارے اتنے لمبے ساتھ کے بعد بھی آپ مجھے نہیں سمجھ پائے؟ وہ دونوں ایک ہوٹل کے کمرے میں موجود تھے جس میں برابر کے 2 سنگل بیڈ لگے تھے. انہوں نے اپنے بستر پر پہلو بدلا. انسان کے اندر ہزاروں چھوٹے چھوٹے خانے دراز ہوتے ہیں جہاں وہ اپنی ذات کے کئی پہلو دنیا کی نظر سے بچا کر سنبھال کر رکھتا ہے. اگر ساتھ وقت گزارنے سے انسان کی سوچ کا 100% علم ہو جایا کرے تو کیوں کوئی عورت یہ رونا روئے کہ میرے ساتھ تو اچھا بھلا تھا, پھر اچانک دوسری عورت کہاں سے لے آیا؟ ہم لوگ تو ایسی ہٹ بیتیاں دیکھ چکے ہیں, پھر بھی سوال کرتے ہو؟ اس نے سرہانہ سر سے ہٹا کر پرے پھینکا. اپنے بیڈ سے نکل آیا. سر میں پچھتانے والوں میں سے نہیں ہوں. ہاں, اگر جو میں نے کیا وہ نہ کرتا تو میں نہیں جانتا کبھی خود کو معاف کر پاتا. آپ برائے مہربانی یہ موضوع نہ چھیڑا کریں. میرے اندر دکھ ہے جو اندر ہی اندر میری رگوں کو کاٹتا ہے. اسلام نے کہا ماں باپ کی بھی غلط بات نہ مانو, مگر ادب میں فرق نہ آنے دیا جائے. ماں پوری بھی ہو تب بھی جنت اسی کے قدموں تلے ہے. قیامت والے دن اٹھایا بھی اسی ماں کے حوالے سے جاتا ہے. فلاں بیٹا اس کی فلاں ماں. مجھے یہ دکھ مارتے ہیں سر. جو میرے جیسے ہوں وہ اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کریں یا انہیں بھول جائیں. بھول جانا بھی چاہیں تو خود کیوں یاد آ جاتی ہیں؟ میرا ایک مشورہ مانو گے؟ کہہ دیکھیں, تم شادی کر لو. کمرے میں بھاری مردانہ کہکہا گونجا. اگر شادی مرد کے تمام دکھوں کا مداوا ہوتی تو آپ نے خود کیوں آج تک شادی نہیں کی؟ خود بوڑھے ہو کر بھی عیاشی کر رہی ہیں. مجھے بوڑھا بولتے ہوئے تمہارا دل خوف خدا سے کانپا کیوں نہیں؟ میں نے غلطی کی ہے اس لیے تو تمہیں کہہ رہا ہوں. اس سے پہلے کہ تم بوڑھے ہو جاؤ سوچو. بہت سوچ لیا. اب مجھے یہ بتائیں اور کتنی دیر ادھر مکھیاں مارنی ہیں؟ بس آدھا گھنٹہ اور اس کے بعد نکلتے ہیں. پھر دیکھو آج کوئی زخمی نہ ہو. اگر آپ یہ چاہتے ہیں ایک عادی مجرم جو کہ جیل سے فرار ہوا ہو باہر نکل کر اپنے باپ کا راز سمجھ کر لوگوں پر ظلم کرے, کسی کی بیٹی اٹھوا لے, کسی کا جوان بیٹا مروا دیا, ایسا شیطان میرے سامنے آ جائے جس کو میں نے دن رات ایک ایک کر کے ڈھونڈا ہو اور سامنے ہونے پر اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر عرض کروں حضور اگر آپ کی طبیعت پر ناگوار نہ گزرے تو کیا آپ میرے ساتھ جیل تک کا سفر کرنا مناسب سمجھیں گے تاکہ ادھر سے کوئی رشوت خور ایک دفعہ پھر آپ کو فرار کروائے, ایک دفعہ پھر کوئی مجبور ماں میرے سے رابطہ کرے,
ایک دفعہ پھر میں آپ کو ڈھونڈنے نکلوں؟ میرا نہیں خیال سر کہ میں ایسا کر سکتا ہوں، میں سالے کو ادھر ہی ماروں گا، اس لیے بے فکر رہیں، کوئی زخمی نہیں ہوگا، بس ایک عدد لاش ٹھکانے لگانا پڑے گی۔ انہوں نے اپنے شاگرد کو تعصب سے دیکھا، جس کی ڈکشنری میں رحم نام کا کوئی لفظ موجود نہ تھا۔ گڑیا گھاس کے ساتھ ساتھ بنی سرخ اینٹوں کی روش پر سائیکل چلا رہی تھی، جبکہ غازی اپنے چچا محمد یار کے ساتھ لان میں کرکٹ کھیل رہا تھا۔ دونوں کا شور اس قدر تھا کہ اپنی اسٹڈی میں بیٹھ کر اپنے کسی کیس کی تفصیلات پر احمد یار کے ساتھ مشاورت کرتے آغا جی بار بار ڈسٹرب ہو کر کھڑکی کی جانب دیکھتے۔ اب کی دفعہ انہوں نے یہی عمل دہرایا تو احمد یار مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں دیکھتا ہوں، انہوں نے اسے روک دیا۔ نہیں، رہنے دو، ہفتے میں ایک دفعہ تو چچا بھتیجے کو ایسی تفریح کا موقع ملتا ہے، کام کا کیا ہے، ہم لوگ کل اس کیس پر بات کر لیں گے۔ ویسے بھی تمہاری ماں نے ابھی کسی بھی لمحے حاضری دے دینی ہے، پھر شکوہ کرے گی کہ جب بھی میرے بچے آتے ہیں بڈھا کام لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ بات سچ ہی تھی، بیجی کا یہی شکوہ ہوتا تھا۔ احمد یار واپس اپنی جگہ پر بیٹھنے ہی لگا تھا جب باہر سے گڑیا کی آواز آئی، پاپا دیکھ لیں، میں ٹرینر ویلز کے بغیر سائیکل چلا رہی ہوں۔ وہ کھڑکی میں کھڑی پرجوش چہرہ لیے اپنا پورا زور لگا کر بلند آواز نکال کر بتا رہی تھی، جیسے گلاس فال سے آواز اندر تک نہ پہنچنے کا خدشہ ہو، مگر چونکہ اوپر والے روشن دان کھلے ہوئے تھے، اس کی آواز بغیر رکاوٹ کے کانوں کے پردوں پر پڑی تھی۔ میرا بہادر بچہ، ادھر رکو، میں باہر آ کر دیکھتا ہوں۔ گڑیا خوش ہو کر اندرونی دروازے کی جانب بھاگی۔